توجہ سے تمام دوستوں نے سماعت فرمانا ہے۔ اس کی 2 وجہ علماء کرام نے لکھی ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کر دی، تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 650 700 لوگ مسلمان تھے اور 3000 کافر تھے۔ کتنے مسلمان تھے؟ میرے ساتھ بولنا ہے، 700 مسلمان اور 3000 کافر۔ ان 700 میں آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں ایک ڈرا تھا، وہاں مقرر کر دیا۔ 50 لوگوں کا دستہ وہاں مقرر ہے، تعینات ہے۔ باقی بچ گئے 650۔ کتنے بچ گئے؟ ادھر 650، ادھر 3000۔ سب بندی ہو گئی، جنگ ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو فتح دے دی۔ یہ سارے کے سارے کافر بھاگ گئے، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، کوئی واسر جہنم ہو گئے، قتل ہو گئے، سارے کے سارے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب وہ سارے کے سارے بھاگ گئے، اس صحابہ کرام نے دیکھا میدان میں کوئی نہیں ہے، سارے بھاگ گئے ہیں، میدان چھوڑ دیا ہے، تو کچھ صحابہ کرام مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ کچھ صحابہ کرام نے جو جنگی لباس پہنا ہوا تھا، اونٹ تھی، زبا تھی، ہتھیار تھے، وہ اتار دیے۔ کافر تو بھاگ گئے۔ جب انہوں نے یہ عمل کیا، خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، کفار کی طرف سے سارے جو قیادت کر رہے تھے، ان کے جو قائد سپہ سالار تھے وہ ابو سفیان تھے۔ اس کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید ایک دستہ لے کر، تیر انداز کا ایک دستہ لے کر جا رہے تھے احد پہاڑ کی دوسری جانب۔ جب اس نے درے والے جو تھے 50 لوگ، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، انہوں نے 40 لوگوں نے وہ درہ چھوڑ دیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے، بے شک حدیث پاک مفہوم میں آگاہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے جسم کا گوشت جو ہے پرندے کھا جائے، نوچ جائے، تم نے میرے حکم کے بغیر یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کافر تو بھاگ گئے، اللہ نے فتح دے دی، تو اس میں 40 لوگوں نے یہ درہ چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے روکا، کیونکہ وہ قیادت کر رہے تھے، سپہ سالار تھے، تو 40 لوگوں نے درہ چھوڑا۔ خالد بن ولید جب دوسری طرف سے اس نے دیکھا بھی درہ خالی ہے، اس نے آ کر حملہ کر دیا۔ پھر کیفیت کیا بنی؟ ایک تو مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، کچھ مسلمانوں نے اپنے جنگی لباس، جنگی ہتھیار اتار دیے تھے، دوسرے ہے کہ درہ خالی تھا۔ اس نے جب آ کر پیچھے سے حملہ کیا اور اپنے لوگوں کو پکارا، یا معاشر القریش، اے قریشوں واپس آ جاؤ، قریشیوں واپس آ جاؤ۔ جب وہ آگے جا رہے تھے، وہ پیچھے آ گئے، تو مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک ادھر ابو سفیان سے لڑ رہے ہیں، دوسرے حضرت خالد بن ولید سے، کچھ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ یہ 2-3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ جب انہوں نے دوبارہ حملہ کیا، مسلمانوں کو نقصان ہو گیا، نقصان بھی بہت بڑا ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ کرام شہید۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں نے اپنے جنگی لباس اتار دیے تھے اور 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک خالد بن ولید کی طرف ہے، ایک جو ہے ابو سفیان کی طرف ہیں، کچھ آقا علیہ السلام کا پہرا دے رہے ہیں، کچھ مسلمانوں نے میدان میں چھوڑ جاتے، کافر تو بھاگ گئے۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ کیا تھی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دو جن کو سمجھ آ رہی ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا مہاجرین کی طرف سے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو جھنڈا دیا، حضرت مصعب بن عمیر، اور بڑے حسین جمیل صحابی، بڑے خوبصورت صحابی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ عبداللہ بن تمیہ، اس بدبخت نے تلوار ماری، آپ کا ہاتھ کٹ گیا، انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا اٹھا لیا، جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جس نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہوتا تھا، دشمن کا نشانہ بھی وہی ہوتا تھا، ٹارگٹ وہی ہوتا تھا، اٹیک وہی ہوتا تھا کہ یہ قتل ہو جائے گا یا شہید ہو جائے گا، تو جھنڈا نیچے گر جائے گا، ہمیں فتح ہو جائے گی۔ تو اس نے دوسرے بازو کاٹ دیا، کٹ گیا، دونوں بازو کٹ گئے، جھنڈا انہوں نے اس طرح جو بازو بچے ہوئے تھے اس طرح اٹھا لیا، کسی نے تیر مارا، یہ شہید ہو گئے، جھنڈا نیچے گر گیا۔
جب جھنڈا نیچے گرا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ایسے خوبصورت یہ صاحب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ نیچے گرے شہید ہوئے تو شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ قتل ہو گیا، شہید ہو گئے۔ جب صحابہ کرام نے سنا کہ جس کے لیے لڑ رہے تھے، جس کے لیے جان قربان کر رہے تھے، اسلام کی خاطر لڑ رہے تھے، وہ آقا علیہ السلام اس دنیا سے تو رخصت ہو گئے، پھر ہمارے لڑنے کا کیا فائدہ؟ کوئی صحابہ کرام بیٹھ گئے، کوئی صحابہ کرام ہمت ہار گئے، کوئی صحابہ کرام نے میدان بھی چھوڑ دیا۔ اصل وجہ یہ تھی تو آزاد گرامی غزوہ احد مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا غزوہ، آگے سے ساری فتوحات اس میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، نواسی کہہ دو حضرت ابو دجانہ، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو مدینہ پاک چھوڑا تو اس کو پیچھے اپنا خلیفہ بنایا، مقرر کیا، حاکم مقرر کیا۔ یہ وہ صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی جنگ احد کے موقع پر آقا علیہ السلام کے پاس تلوار، آقا فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی اس تلوار کا حق ادا کرنے والا؟ سارے صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر فاروق موجود ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم یہ موجود ہیں، حضرت زبیر بھی موجود ہیں، باقی صحابہ بھی موجود ہیں۔ جو بھی صحابہ آتا ہے آقا علیہ السلام تلوار پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ حضرت زبیر آقا علیہ السلام کے پھپھی کے بیٹے بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے یہ آگے بڑھے، آقا علیہ السلام نے تلوار پیچھے ہٹا دی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ تلوار مجھے دو، تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اس کو عطا کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو دجانہ اس تلوار کا حق ہے، حق ادا کرنا ہے۔ عرض کہ حضور حق کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اس کا حق یہ ہے کہ یہ کافروں کو واصل جہنم کرتے کرتے، کافروں کو قتل کرتے، واصل جہنم کرتے کرتے یہ تیل ہی ہو جائے۔ اس کا ایک حق یہ ہے۔ دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ یہ عورتوں پر نہیں چلانے، بوڑھوں پر نہیں چلانے، بچوں پر بھی نہیں چلانے۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی عادت مبارک تھی۔ یہ شمشیر زنی میں بڑے ماہر تھے، بڑے لڑنے والے تھے۔ ان کی عادت مبارک تھی جب بھی یہ میدان میں اترتے تو اپنے سر پر ایک سرخ رنگ کی پٹی سمجھ لیں یا رومال سمجھ لیں وہ باندھ لیتے تھے۔ جب کافر دیکھتا اس کو پتہ لگ جاتا کہ ابو دجانہ آ رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے میدان خالی کر دو۔ تلوار ایک دوسرے کے یہ دونوں ہاتھوں سے لڑتے تھے، دونوں ہاتھوں میں اس کے تلواریں ہوتی تھی، اس کی یہ خاصیت تھی۔ دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہیں، سرخ رنگ کی پٹی باندھی ہے، پٹی باندھ کر اس طرح جو چل رہے ہیں پہلوانوں کی طرح، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ناز نخرے سے یا سادہ لفظ میں آکڑ سے چل رہے ہیں، کفار سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ آؤ میرے ساتھ جنگ کرو۔ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا ابو دجانہ زمین پر جو ہے اکڑ اکڑ کر چل رہا ہے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کو یہ چال ناپسند ہے، مگر آج میرا ابو دجانہ کفار کے سامنے چل رہا ہے، اللہ کو یہ چال بہت پسند ہے، یہ چال بہت